أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رمضان کے جیسے جیسے روزے گزرتے جائیں گے ایسے ہی ایسے ہمارا بھی قرآن سے دور گزرتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں، ہماری صحت میں، ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم تجھے الحمد سے والناس تک جان دیں. اللہ تعالیٰ یہ مبارک رمضان، اس کی مبارک گھڑیاں، اس میں مبارک کلام پاک اتنا ہمارے سینوں میں بھر دے کہ حقیقتاً ہماری زندگی برکتوں والی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. سیقول دوسرا پارہ ہم شروع کریں گے. کل ہم نے کمپلیٹ کیا تھا پہلا پارہ الف لام میم کا، جس میں کنٹینیو بنی اسرائیل کی آیات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تمام بے شرمیاں، تمام وعدہ خلافیاں بتا دی تھی تاکہ امت محمد ان تمام معاملات سے خود کو بچا کر جیے. اگلا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے سیقول، اس کی پہلی ہی آیت اور پہلا ہی پیرا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ وہ سورہ ہے، یہ وہ آیات ہے جس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے. جو آپ میں سے خواتین بچیاں ریگولر سنتی آئی ہیں ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ اس آیت سے پراپر ایک نئی امت کی تشکیل دے دی گئی تھی. ان کو اپنا ذاتی قبلہ، یعنی کہ وہ قبلہ جس کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے وہ والی تحویل قبلہ کی آیات نیچے اتاری. اس سے پہلے، ان آیات سے پہلے تمام صحابہ کرام، تمام مسلمان اسی رخ پہ نماز پڑھا کرتے تھے جس رخ پہ یہود والے پڑھا کرتے تھے. وہ کون سا رخ تھا؟ مسجد اقصی. اس کے بعد جب مدینے گئے، مدینے کی اپنی ریاست قائم ہوئی، اس میں اسلامی ریاست جب قائم ہوئی تو یہود و نصارہ، اہل کتاب و مشرکین مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ جب تمہاری کتاب الگ ہے، تمہارا نبی الگ ہے، تو قبلہ ہمارا کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دل کی خواہش تھی، کیونکہ جب حرم میں اللہ کے نبی اور صحابہ نماز پڑھتے تھے تو بیت اللہ شریف اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ایک ہی رخ پہ تھے. لیکن جب مدینے کی طرف رسول اللہ ہجرت کر کے گئے تو یہ بیت اللہ جو ہے یہ بیک پہ چلا گیا تھا. تو اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کے دعا کرتے تھے کہ اللہ کب وہ آخری نشانی جو پوری ہوگی، آخری تو نہیں خیر وہ بڑی نشانی کب پوری ہوگی کہ آخری نبی کے دور میں یہ توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا پیغمبر برحق، اس کے زمانے میں قبلہ واپس بیت اللہ بنا دیا جائے گا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے. دوران نماز یہ وحی نازل ہوئی. اللہ کے نبی نے چند رکعت پڑھی تھی اور باقی رہتی تھی عصر کی نماز کی کہ رسول اللہ اپنی ایڑیوں پہ پھر گئے اور پلٹ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے چلے گئے. اور صحابہ کی اطاعت کا یہ حال تھا کہ نہ کیوں، نہ چوں، نہ چڑھا، جس رخ پہ رسول اللہ پلٹے تھے انہی قدموں کو پیروی کرتے ہوئے وہ بھی جا کے اسی طرح سے پلٹ گئے. وہاں سے جس نے وہ عمل دیکھا وہ آگے لوگوں کو بتایا، اور لوگ دوران نماز کسی نے آ کے آواز لگائی کہ قبلہ چینج کر لو، اس کو پکڑ کے گھما دیا تو صحابہ ایسے پکڑ کے گھوم بھی گئے. تو یہ تھا تحویل قبلہ، استقبال قبلہ تین کی آیات. ان کو بسم اللہ کر کے ہم پڑھتے ہیں. یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو میں آپ کو بتا رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. پہلے تو تانے مارا کرتے تھے کہ تمہارا قبلہ یہ کیوں. اب جب قبلہ چینج ہو گیا تو کیا کہا کرتے تھے؟ الگ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا دین ہے، پل میں ماشا پل میں تولا. تو جتنے لوگوں نے اس رخ پہ نمازیں پڑھی تو کیا ان کی وہ نمازیں ضائع ہو گئی؟ کنٹروورسیز پیدا کرنا عادت تھی ان لوگوں کی. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے
فیضیاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. یہ ایک لفظ یوز ہوا ہے امت وسط. کون سی امت کو امت وسط کا؟ ہاں. تمام آپ کی پانچوں انگلیوں میں اس کی اٹھان زیادہ ہوتی ہے. اس درمیانی انگلی کی گرپ بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کی اٹھان بھی زیادہ ہوتی ہے. جو چیز کسی چیز کے مڈ میں ہوتی ہے وہ اس چیز کی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. بچپن اور بڑھاپے کے بیچ میں جوانی میچورٹی کی ایج ہوتی ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے جو مڈل چیز ہوتی ہے نا اس کی امپورٹنس ہے. امت محمدی کو مڈل امت کہا گیا ہے. ایک تفسیر میں آپ کو اس کی بیان کر دوں. اس کے بارے میں علماء نے بہت بہت کچھ بتایا کہ کیسے امت وسط ہے. اس کے لیے ایک تفسیر آپ کو ملے گی, یہ علم اور عمل کو بیلنس رکھنے والی امت ہے. ایسا نہیں کہ علم اتار لیا یہود کی طرح لیکن عمل سے خالی, اور ایسا بھی نہیں کہ نیکیوں کے عمل اتار لیے کرسچنس کی طرح اور علم سے خالی. امت وسط امت محمدی وہ مبارک امت ہے جو علم اور عمل کے میدان میں بالکل بیلنس ہے. ٹھیک ہے. اے نبی, یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے, مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ, ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے, اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو. ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کی قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعنی کہ ان کی کتابوں میں اتنی کلیئر نشانی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یعرفون کما یعرفون ابناءہم, ایسے پہچانتے ہوئے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. اس کی محفل میں لاکھوں کروڑوں بچے لڑکے بیٹھے ہیں, لیکن میری آئی سائٹ میں, میری نگاہ میں میرے بیٹے کا چہرہ پہچاننا مشکل نہیں ہوگا. ایک گلمس, ایک جھلک ڈالوں گی, بتا دوں گی وہ رہا میرا بیٹا. تو اس طرح سے لوگ اتنے ڈن اینڈ شیور تھے. اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جس نے نہیں ماننا تھا اس نے نہیں مانا. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے, پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. ہر کوئی کسی نہ کسی سینٹر آف لائف پہ جی رہا ہے, کوئی نہ کوئی ایم آف لائف ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارا ایم آف لائف ہو تو یہ ہو کہ نیکیوں میں سبقت کرو. سب سے پہلے آگے بھاگ جاؤ نیکیوں میں. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا. اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو, کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے. اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو. جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں, ان میں سے جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی. ابھی بتایا نا, پہلے تو دوسرے تانے دیا کرتے تھے, اب جب رخ بدل دیا اللہ نے, قبلہ بدل دیا, تو کہہ رہے یہ کیسا دین ہے. آج کہتا ہے وہ قبلہ, کل کہتا ہے وہ قبلہ. اللہ کہ جو ظالم ہے ان کی زبان تو کبھی بند نہ ہوگی. اچھا, قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ٹرین میں اور آپ نے نماز پڑھنی, اب آپ ایسا نہیں کہیں گے جیسے جیسے ٹرین مڑ رہی ہے ایسے ایسے آپ اپنا کمپس کھولیں گے. آپ نے ایک دفعہ قبلہ ڈن کر لینا, اس کے بعد آپ کا رخ اس قبلے پہ ہے. اور اگر جیسے جہاز اڑ رہا ہے یا ٹرین چل رہی, اب یہ دوسری بات ہے. لیکن آپ نے جب اپنی جائے نماز بچھانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ قبلہ. اور ہوا یہ کہ لوگوں نے ظاہر کا قبلہ تو ٹھیک کر لیا لیکن دل کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے. معلوم, دل کے قبلے بھی درست کریں. دل سارا کا سارا طاغوت کی طرف جھکا ہوا ہے, سجدے بیت اللہ کی طرف. بیت اللہ کے رب سے غداریاں اور مسلوں کے سیدھے کمپسز دیکھے جا رہے ہیں. تو اللہ سے دعا مانگے, اللہ اس رمضان میری زندگی کا قبلہ بیت اللہ کے قبلے جیسا سیدھا کر دو. بہت بار دل کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ مقلب القلوب ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و علی طاعتک. دلوں کی الٹ پھیر کرنے والے. دل کبھی ایسے نیکیوں پہ جمع ہوا ہوتا ہے, پھر یہی دل ہوتا ہے جس کو پھر موسیقی میں مزہ آنے لگتا ہے. دل کی تو کیفیت ایسی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کا دل اس کے رب رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے.
وہ اس کو ایسے الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے، مستقل دل ایک حالت میں ہے ہی نہیں. ای سی جی کی وہ دیکھیے پٹی کیسی آتی ہے، ایسے ایسے، اگر وہ ایک حالت میں آ جائے تو ختم انسان. تو بس اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب تیری طرف پلٹنے کا وقت ہو تو میرا دل تیری طرف چھکا ہو، تیری شریعت سے بیزار نہ ہو اس وقت میرا دل. ٹھیک ہے جی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے دل کے قبلے کے اوپر بھی بہت محنت کرنی ہے، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جو لوگ اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ. جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے، ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں سال پہلے مانگی تھی جب حرم کی تعمیر کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. اور دعا کیا تھی؟ اے اللہ خود انہی میں سے ایک رسول اٹھانا جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. دعا کس کی تھی وہ؟ قبول کتنے عرصے میں ہوئی؟ زمانے لگ گئے. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ابھی مانگی، بس ابھی. اجلت، اللہ نے قرآن میں کہا انسان ہے ہی جلد باز. قیامت کے دن جب انسان کو ان دعاؤں کے بدلے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، فار ایگزامپل میں نے بہت دعائیں مانگی، سب تو قبول نہیں ہوئی ہوں گی نا، کچھ ہو جاتی، کچھ ٹھہرا دی جاتی ہیں. کبھی اللہ اس لیے دعا قبول نہیں کرتا کہ میرا مانگنا اس کو بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ اس لیے دعا قبول نہیں کرتا کہ جو مانگ رہی ہوتی وہ اپنے حق میں غلط چیز مانگ رہی ہوتی، اور کبھی اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی چیز تھوڑی کر دوں اس کے لیے. آخرت میں ایک شخص آ کے جنت میں بیٹھے گا اور اس کے ارد گرد بہت بڑے بڑے سرپرائز باکسز رکھ دیے جائیں گے، ایسے جیسے موتیاں. اور اس کو اس ٹائم یہ بتایا جائے گا اے بندہ مومن، تیری یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مانگا کرتا، اور اللہ نے تیرے لیے اس کو ایز اے سرپرائز، ایسا تحفہ سنبھال کے رکھ لیا. اس ٹائم ایک دعا مانگنے والا حسرت کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، جو آلٹرنیٹ مجھے مل گیا ہے اتنا خوبصورت ہے کہ کاش کوئی ایک بھی نہ قبول ہوئی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے صرف مانگنا. اور یہ مہینہ اس میں تو جتنا ہو سکتا ہے مانگنے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ کی قربت کا مزہ چکھنے کا مہینہ ہے. چلتے پھرتے آٹو میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس مانگتے جائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں. اور مانگنے میں یاد رکھیں درود شریف کثرت سے پڑھیں. وہ حدیث یاد ہے کہ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ درود شریف کے لیے خالص کر دوں؟ کیا میں 1/4 کر دوں، یعنی ایک حصہ درود پڑھوں، 3 حصہ دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑا سا اور بڑھا دے. تو انہوں نے کہا اچھا اللہ کے نبی کہ 2/4، 2 حصہ درود پڑھوں 2 حصہ دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھوڑا سا اور بڑھا دے. اب کہنے لگا اچھا کہ 3 حصہ درود 1 حصہ دعا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھوڑا سا اور بڑھا دے. تو انہوں نے کہا کیا میں ساری کی ساری دعا میں درود پڑھ دوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تیرے لیے غموں کے لیے کافی ہو جائے. تو کچھ بھی نہیں مانگنے کا ڈھنگ آتا، کبھی کبھار مانگنا چاہتے ہیں ڈھنگ نہیں آ رہا ہوتا، الفاظ نہیں، تو کیا کریں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. جو اللہ کو یاد کرتا ہے، حدیث قدسی آتی ہے، اللہ فرماتا ہے جو مجھے اپنی تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں تنہا تنہا یاد کرتا ہوں. میں نے اللہ کو اکیلے یاد کیا، پھر میری شان کیا ہوگی کہ اللہ بھی مجھے اپنی ذات میں اکیلے یاد کرے گا. پھر اللہ فرماتے جو مجھے کسی محفل یا مجلس میں یاد کرتا ہے تو پھر میں اسے اس سے بھی بہتر محفل و مجلس میں یاد کرتا ہوں. اوپر کس کی مجلس میں محفل لگی ہے؟ فرشتوں کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خاص وصیتیں فرمائی. اس میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اے ابو ذر اپنے پہ قرآن کی تلاوت و ذکر لازم کر لے کہ اس کی وجہ سے، یعنی اس قرآن پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے آسمانوں پر تیرا ذکر ہوگا اور زمین پہ تیرے لیے نور ہوگا. کو یاد رکھے گا پھر اللہ بھی اس کو وائس ورسا یاد رکھے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو. صبر اور نماز دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ پیئر ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. ایک ہوتی ہے صبر اور ایک ہوتی ہے برداشت. کیا فرق ہے دونوں؟ برداشت جو میں اپنی ذات کے لیے کر رہی ہوں، برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد انسان پھٹ پڑتا ہے.
اور صبر وہ ہوتا ہے جو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس میں وہ پھٹتا نہیں ہے، اس میں وہ جذباتی نہیں ہوتا. برداشت میں اپنی نیچر کو دبا رہی ہوتی، اور ایک انسان اپنے آپ کو کب تک دبا سکتا ہے؟ ایک ٹائم آتا ہے وہ تھک جاتا ہے برداشت میں. لیکن صبر میں تو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر حالات مشکل آئے ہیں تو برداشت نہیں کرنا. کیا کرنا؟ صبر. مشکل یہ ہوئی جب تک میں نے بھی ورک شاپ اٹینڈ نہیں کی تھی، مجھے بھی برداشت اور صبر کا فرق نہیں پتا تھا. ہم برداشت کرتے ہیں تبھی تو تھک جاتے ہیں، جس دن ہم صبر کریں گے ہم کبھی نہیں تھکیں گے. صبر میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میری معیت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور ہم ضرور تمہیں اچھا جی، یہ وہ آیت آ گئی جس میں 5 آزمائش خمسہ کا ذکر ہے. ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو. ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست روئیں. ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی آزمائش خمسہ انسان پر آتی ہی رہتی ہے. خوف، فقر، فاقہ، مفلسی کا ڈر، بھوک کا اندیشہ اور رزق کی کمی. اب میں نے آپ کو رزق میں بتایا تھا کہ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ باغات، پھل، اناج. رزق میں آپ کی صحت بھی ہے. اولاد بہت بڑا ثمر ہے. ماں باپ کے درخت سے اگنے والے پھل تو اولاد ہی ہوتے ہیں. تو کبھی اولادوں کا گھاٹا، کبھی اولادوں کی طرف سے نافرمانی کی تکلیف، کبھی بد زبانی کی تکلیف، کبھی اولاد اللہ کے حکم سے دنیا سے پلٹ جانے کی تکلیف، چاہے وہ خواہ پیٹ کے اندر چلی جائے یا دنیا میں آ کے سانس لے کر چلی جائے. خیر کسی بھی درجے میں سخت ترین آزمائش انسان پہ جو آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اولاد کے چہرے سے. اچھا جب ان ساری آزمائش خمسہ کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں. وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. آزمائشوں میں بہت بڑی آزمائش دیکھی تھی حضرت حاجرہ نے کس کے ساتھ؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، در حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے تو میں ان کو معاف کر دوں گا اور بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. کہ صرف اللہ ہی لعنت کر دیتا کافروں پہ تو کافی نہ ہو جاتا، لیکن ابنڈنس شو کرنے کے لیے میری بھی، میرے فرشتوں کی بھی، تمام انسانوں کی لعنت ہے. کس پر؟ کافرین. کون ہے کافر؟ اللہ کا اطاعت کرتا ہے. اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرما لیجیے. جتنی شریعت میرے سامنے آ چکی ہے اللہ اس کو منوان اپنے اندر اتارنا نصیب فرما دیجیے. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا اور کوئی خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اب یہ 10 نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو اور میری معرفت چاہتے ہو تو یہ نشانیاں تمہارے لیے کیا کم ہے. جبکہ ایک واقعہ تھا، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، وہ اپنے غلام کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہا ہوتا ہے اور سائنٹسٹ کا یہ ایمان تھا کہ دنیا ایک آٹو پہ چلی گئی ہے، بس خود بخود چیزیں پیدا ہونی، خود بخود چیزیں ختم ہونی. وہ لا خدا پہ یقین کرتا تھا کہ کوئی خدا نہیں، دیر نو گاڈ، ہر چیز آٹو اس پہ لگی، آٹو پلے پر. تو جو اس کے ساتھ غلام تھا وہ ایمان والا تھا، ایک اللہ پہ یقین رکھنے والا تھا. تو وہ صحرا سے گزرے تو ادھر اونٹ کی جو پوٹی ہوتی وہ پڑی ہوئی تھی. تو اس کے غلام نے اس سے سوال کیا، جناب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں دیکھو نا اونٹ کی پوٹی یہاں پہ پڑی ہوئی، اس سے پتہ لگتا ہے کیمل یہاں سے، اونٹ یہاں سے گزرا ہے. تو غلام کہتا ہے کہ ایک اونٹ کی شکل دیکھ کر آپ پہچان گے کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے. رب کی اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر آپ کا دل نہیں مانتا کہ یہاں پر رب بھی موجود ہے؟ کیا غلام اور وہ کہاں سائنٹسٹ. لیکن اللہ کا علم ایسا ہے کہ وہ قابلیت نہیں دیکھتا، وہ قبولیت دیکھتا ہے.
غلام تھا لیکن اللہ کو پا لیا، سائنسدان تھا، پڑھا لکھا تھا لیکن اللہ کو نہیں پا سکا۔ تو یہ دنیا کہاں کہاں دلیل سب چھوڑ دے، اپنی ذات پہ نظر ڈالے، کہاں کہاں سے آواز نہیں آتی کہ اللہ ہے۔ ہے کوئی جو 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں ایسا خوبصورت بچہ تیار کر رہا ہے؟ وہ بہو لوگ کہتے ہیں تو بالکل اپنے پاپا پہ گئے، کس نے یہ ڈٹو کاپی اندر پیدا کی ہے؟ صرف اللہ نے۔ کس جگہ پہ مومنین کا تو یقین ہے کہ ہر جگہ ہر وقت ہر چیز کو نظر میں رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان صاحب عقل لوگوں کے لیے پیش کی جن کا عقل تو ہے مگر آنکھ کے اندر نہیں، دل کے اندر۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی صاف میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کے لیے کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر و مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہر وقت یہ فکر کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ہر وقت یہ فکر کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جس کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اب پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ جو اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آنکھ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ لوگوں زمین میں جو حلال و پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ زمین پر جو پاک چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے کہے پہ حرام مت کھاؤ۔ وہ جو جنت الابتلا تھی جہاں آدم اور حوا کو رکھا گیا تھا، ساتھ شیطان بھی موجود تھا، پوری جنت حلال تھی سوائے ایک اس درخت کے، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اتنی حلال کو آنکھوں سے ہٹا کے کرتے کرتے ایک دفعہ وسوسہ نہیں ڈالا تھا، باہر باہر آیا تھا وہ، اور فائنلی وہ ہمارے ماں باپ کو وہاں تک لے گیا، اور یہاں تک کہ اس نے وہ چیز کھلوا دی۔ یعنی حرام تک لانے میں کون ساتھ دیتا ہے؟ انسان کے۔ اور فوری جیسے ہی انسان کے پیٹ میں حرام کا نوالا جاتا ہے انسٹنٹ کیا ریئیکشن آتا ہے کہ اس میں فحاشی آ جاتی ہے، بے حیائی آ جاتی ہے، بے سترا ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ جیسے جو ہی حضرت آدم اور حوا نے وہ چیز کھائی تو کیا ہوا تھا؟ ان کے لباس اتر گئے تھے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ یہ جو حلال کھاؤ، جتنا کچھ میں نے تمہاری لیے دنیا میں رکھا ہے کھاؤ حلال چیز، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے یعنی اس کی حرام مطلب جو میں نے حرام کیا اس راستے کی طرف مت جاؤ۔ شیطان تمہارا کیا ہے؟ انہ لکم عدو مبین، کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے، چھپ چھپا کے نہیں کرتا۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیا ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر باپ دادا ہی کا دین صحیح ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی اپنے والد سے بات کرنے کی؟ باپ کے خلاف ہی کھڑے ہوئے تھے، لیکن کھڑے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سورہ انبیاء پڑھیں گے یا سورہ مریم،
یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. لیکن ہاں جہاں آپ شرک کر رہے ہیں ابا جان، وہاں ابراہیم کھڑا ہے مگر احترام کے ساتھ. تو لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کی، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کی. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں چاہے تمہارے باپ دادا نے عقل سے کام نہ بھی لیا ہو تو کیا تم بھی بے عقلے رہ جاؤ گے؟ تو پلیز یہ جو ہم نے ایک ماحول بنا لیا، کتنی ہمارے پاکستان کی ایسی رسمیں جن کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. کون کرتا تھا؟ ہمارے باپ دادا. تو بس کیا ہوا، پڑھے لکھے نوجوان بھی اسی ٹسل پہ چل پڑے ہیں. اللہ ہمیں اندھی تکلیف سے محفوظ فرمائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، کیا کرو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پانچ چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں بیان کر دی. مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو امت محمدی پر حرام ہیں، میجورٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہیں. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑی سی دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، دراصل وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. کیسا عجیب ان کا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں بہت دور نکل گئے. نیکی یہ نہیں، اچھا یہاں سے آیت البر شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے، نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. اپنا من پسند مال کس کو دے؟ سب سے پہلے کس کو دے؟ انسان دینا تو چاہتا ہے لیکن اس طرف نہیں آ پاتا. سب سے پہلے کیا کرے؟ رشتہ داروں میں. دیکھیں رشتہ داروں کو دینے پہ دو چیزوں کا اجر ہے، ایک تو صلہ رحمی کا بھی اجر ملتا ہے اور ایک جو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کا بھی اجر ہوتا ہے. آج ہوا یہ کہ ہر انسان، ہر گھرانہ مجھ سمیت اگر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھ لے تو ان کے رشتہ داروں کو کوئی غیر آ کے نہیں بھرے گا. سب اپنا سرکل ہی اللہ کے حکم سے کمپلیٹ کر لے تو انسان خود دیکھے گا آنکھوں سے کہ اس دنیا سے کیسے خاموشی سے غربت ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اگر اچھی سوسائٹی چاہتے ہو، جیسے عمر فاروق نے اپنے زمانے میں رکھی تھی کہ نہ زکوٰۃ دینے والا نہ لینے والا، سب اسٹیٹس میں ایک لیول پر آ گئے تھے، تو ہر کوئی اپنے رشتے دار کی کفالت کیا کرتا تھا. اور اگر رشتے داروں کے بعد کس کس کا حق ہے ہمارے مال کے اوپر؟ یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافر کا اور ہاتھ پھیلانے والوں کا اور غلاموں کی رہائی پر. اب غلام تو نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو جو جیلوں میں بند ہیں، بے گناہ بند ہیں، ان کا کیس لڑنے والا کوئی نہیں ہے. ان سے ایون ایک وقت آتا ہے کہ گھر والے اتنا پیسہ ختم کر چکے ہیں تو کہ شرمندگی کے مارے ملاقات کرنے بھی نہیں جا پا رہے ہوتے. ایسی ایسی فیسیں ہیں وکیلوں کی، ایسی ایسی ڈیٹس آگے چلاتے جاتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دعا کریں اللہ ہمارے گھر والے ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں. ہماری جو استاد ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ توبہ کے آنسو جو ہے نا جیل میں دیکھی، کیونکہ ہر رمضان سے پہلے وہ استقبال رمضان کرنے جاتی ہیں خواتین جیل کے اندر، اور جب وہ وہاں کی پکچر اور وہاں کی باتیں شیئر کرتی ہیں، ان کی پوری تحریر آتی ہے افشا نوید صاحبہ کی نا، اور کہتی ہیں کہ جی نہیں یوٹیوب پہ نہیں آتی، میرے پاس پرسنل پہ ہے وہ. تو ہوتا یہ وہ کہتی ہیں کہ جتنی ندامت کے آنسو وہاں ٹپک رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک قید کے اندر ان کو رمضان دیکھنا ہوتا ہے،
اور کہتی ہیں ہم تو یہ آنسو صرف رمضان میں گزارتے ہیں, وہ بات پہ ایسے آنسو ان کی آنکھوں سے گرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے دارال اسد نے سریعام کا ایک شو کیا تھا, وہاں سے جو سینٹرل جیل ہے جہاں پر موت کے وہ رکھے ہوئے ہیں, قیدی رکھے ہوئے ہیں, 25-26 سال سے کسی کو اعلان ہو جی سزا ہوئی ہے موت کی, اور اس کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, لیکن اس کو ابھی تک پھانسی نہیں دی ہے. 25 سال تھوڑے ہوتے ہیں موت کے انتظار میں.